الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت بہت سارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ انہوں نے طے نہیں فرمایا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھیں، وہ 1500 سال تک زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ جب ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھیں تو وہ نمازیں بھی 1000 سال تک پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ 1500 سال تک زندہ رہتے تھے تو ان کی عبادات، ذکر، اذکار، روزے، نمازیں اور دیگر معاملات بھی زیادہ ہوتے ہوں گے۔ تو جب یہ شوق پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب میں ایک ایسی رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، جو رات ایک ہوگی لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو اب کسی کو یہ رات میسر آ جائے تو وہ صدق کے دل کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں سے معافی کی نیت سے اس رات کو قیام کرے، ذکر اذکار کرے، توبہ طائب کرے، تو اللہ کے محبوب نے وعدہ فرمایا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن یہ بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ جو علماء کرام بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، ترجیحات کے لیے، تفاسیر کے لیے بحث کرتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن ہم یہ جو عوام بحث کرتے ہیں تو دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے کون سی زندگی عطا فرمائے گا؟ گناہوں سے پاک زندگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو توبہ ہوتی ہے نا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ ہم ساری رات مسجدوں میں آہوزاری کرتے ہیں، توبہ طائب کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں کہ مالک معافی دے دے، یا اللہ معاف فرما دے،
لیکن صبح اٹھتے ہی پھر وہی جھوٹ بولتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ 3 دن کا رمضان رہ گیا پھر میں تجھے دیکھ لوں گا. فساد چھوڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں. اور صبح جب ہم اپنی دکان کھولیں گے تو اس پر جو بیسن بیچیں گے نا، اس جو پکوڑوں اور سموسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ملاوٹ کریں گے. تو پھر اس توبہ کا مقصد کیا ہے؟ امام ابن جوزی نے لکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے نا، رات کو اچانک رو پڑے. 62 سال عمر مبارک ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور اچانک گھر میں بیٹھے بیٹھے نا رات کو رو پڑے. آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے نا اپنے بیٹے کو جگایا، فرمایا جاؤ جا کر دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہیں انہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. صاحبزادے آئے، عرض کیا ابا جان کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اپنی اماں کو بلاؤ. اماں کو بلایا گیا. فرمایا گھر کے دیگر افراد کو بلاؤ. جب وہ آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو سچے نبی کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام، سچے رسول کے سچے صحابہ فرمانے لگے کہ عمر تو بہت اچھا ہے، عمر بہت اچھا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ عمر باہر تو بہت اچھا ہے، کہیں گھر والوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتا رہا. آج جب میں اور آپ باتیں کرنا شروع کریں تو ہم سے زیادہ کوئی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن جب عمل کی بات آئے، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں نا تو اس میں 20 لوگ غلطیاں نکالنے والے مل جائیں گے، لیکن جب اس آیت پر عمل کی بات آئے تو پھر تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گھر والوں کے حقوق کہیں پامال تو نہیں کرتا رہا. تو آپ کی زوجہ نا فوراً بولی عمر مجھے آپ سے نا بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ نے ساری زندگی سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دی. میرے اندر بھی چاہت تھی، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرا شوہر چند گھڑیاں میرے پاس آ کر بیٹھتا، میرے ساتھ کوئی باتیں کرتا، مجھے کہیں لے کر جاتا. میرے اندر بھی چاہت تھی، اس لیے مجھے آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ معاف کر دو. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ معافی اپنی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی پر مانگی جا رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ بیوی کی نظر میں شوہر کا بڑا بلند مقام ہوتا ہے، تو وہ معافی اپنی غلطی پر مانگ رہے ہیں، اپنی غلطی پر معذرت کر رہے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رضا کے لیے نہ معاف کر دو. تو وہ کہنے لگی نہیں کروں گی، صرف ایک شرط پہ کروں گی. وہ کیا؟ وہ کہنے لگی کہ کل بروز قیامت جب اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری سفارش کریں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ میری بیوی مجھے کپڑے دھو کے دیتی رہی ہے، مجھے کھانا پکا کے دیتی رہی ہے، میری خدمت کرتی رہی ہے، میرے بستر کو پاک رکھتی رہی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ میرا تجھ سے وعدہ رہا کہ اگر اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے جنت عطا فرما دی
تو میں تیرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، عمل کا رستہ اپنائیں، عمل کا رستہ۔ ایک استاد ہوتا ہے MA M8 MPhil PhD، اور ایک استاد ہوتا ہے PTC پرائمری ٹیچر۔ وہ اپنے شاگرد کو 2 دفعہ کہے نا، 2 دفعہ، اور وہ اس کی بات نہ سنے تو اس کو تیسری دفعہ کہنا پڑ جائے نا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تو نے میری بات کو توجہ ہی نہیں دی، اہمیت ہی نہیں دی کہ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے سینکڑوں مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی ذہن بنا رہے ہیں، ہم ابھی اپنے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا۔ تو بد عمل اور بے عمل جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بے چین بے سکون رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پچھلے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، لیکن وہ منٹوں میں بدل جاتے تھے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کا رسیہ تھا، عورتوں کا بڑا دلدادہ تھا، چوری چکاری کر لیتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا۔ میں چوری چکاری اور قتل بھی کر لیتا تھا، اور ہر رات نئی سے نئی عورت کے پاس جانا میری طبیعت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نا ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک کا سر قلم کر کے لائے گا نا معاذ اللہ، اسے میں 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے انعام حاصل کرنے کا نا ارادہ کیا، میں نے بہت سارا انعام حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں زیادہ دولت دے دوں، زیادہ پیسہ دے دوں، زیادہ مال دے دوں تو وہ سرکس ہو جائیں گے، وہ باغی ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نا اعتدال میں رکھا ہے، اور جن کو اعتدال میں رکھا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے اور وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، اسلام کے اوپر چلتے ہیں۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک خنجر کا انتظام کیا، میں نے نا اسے اپنی بغل میں چھپایا اور اوپر سے چادر کو اوڑھ لیا، اور میں جانتا تھا کہ حضور ظہر کے بعد طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں، میں اس طرف چل پڑا۔ راستے میں اس عورت کا گھر تھا جس کے پاس میں نے رات کو نا آنا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی کہ تیار رہنا، رات میں بہت سارا پیسہ لے کر آؤں گا، اور میں بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اور میرا ارادہ یہ تھا کہ حضور طواف کے دوران جب میرے پاس سے گزریں گے نا تو میں یہ خنجر حضور کے جسم اقدس میں کھوپ دوں گا معاذ اللہ، اور انہیں شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور طواف کر رہے تھے اور میں نے طواف شروع کر دیا۔ پہلے چکر میں حضور میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسرے چکر میں میرے پاس سے گزرے، مجھے موقع ملا لیکن میں ہمت نہ کر سکا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ موقع ملا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا، میں ہمت نہ کر سکا۔ اللہ نے بڑے رعب کے ساتھ حضور کی مدد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دشمن پر میری ہیبت، میرا خوف، میرا دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب 6 چکر مکمل ہو گئے تو حضور میرے قریب آئے، فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے،
چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور نے نا فرمایا فضالہ وہ کام کرتا کیوں نہیں جو کرنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور کون سا کام؟ دل میں چور جو تھا۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہوا، حضور میرے قریب آئے اور فرمانے لگے، مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمانے لگے فضالہ وہ کام کرتا کیوں نہیں جو کرنے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور کون سا کام؟ جب انہوں نے مجھے ہلایا تو وہ خنجر آپ کے قدموں میں گر گیا اور میں بھی حضور کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے عرض کیا آقا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے میرے دل پر ہاتھ پھیرا۔ آج مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کسی سے کوئی 5 لاکھ روپیہ لینا ہو نا اور وہ مجھے کہے میں آہستہ آہستہ کر کے دے دوں گا تو ہم کہتے ہیں کہ نہ بھائی ہماری رقم خراب ہو جائے گی، یکمشت چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ 500 روپیہ روزانہ کر کے دے دوں گا، آہستہ آہستہ لے لو۔ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، اکٹھے دے، میری رقم خراب ہو جائے گی۔ لیکن جب نیکی کی کوئی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت صاحب سختی نہ کریں، اسلام میں سختی نہیں ہے۔ میں نے مغرب اور عشاء پڑھنی شروع کر دی ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ نے کسی سے رجسٹری کروانی ہو نا اور وہ کہے کہ یار آہستہ آہستہ کروا لو تو آپ کہتے ہیں نا پیسے دے دیے، صبح چل اور بیان دے۔ اور میرے بھائیوں لوگ قبروں میں چلے گئے لیکن مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر چیز سے ہم لوگ ریٹائر ہو گئے لیکن گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے کلمہ پڑھا اور ابھی میں واپس آیا تو وہ عورت، وہ خاتون راستے میں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس رکے گا، جب میں نہ رکا تو اس نے مجھے آواز دی۔ جب میں نے سنی انسنی کر دی تو وہ میرے پیچھے دوڑی، کہنے لگی فضالہ تو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ نہیں ہے جو ابھی میرے پاس سے گیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، تاجدار کائنات کے غلام، عمل کے میدان کے لوگ تھے، عمل کے میدان کے، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مروی زیادہ روایات نہیں ملیں گی، ان کے زیادہ اقوال نہیں ملیں گے اگر آپ ڈھونڈنے نکلو گے تو۔ سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ باتیں نہیں ملیں گی، سیدنا عثمان غنی کے زیادہ اقوال نہیں ملیں گے۔ ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے ملیں گے کہ وہ عمل کیسے کرتے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ نا مالی کا کام کرتے تھے، ایک باغ میں مالی تھے، بہت صاف ستھرے لوگ تھے، طبیعت میں بڑا نکھار تھا۔ ایک دن نا آپ کا مالک آ گیا، کہنے لگا کہ ایک کنو لے کر آؤ۔
لائے تو وہ کھٹا تھا، دوسرا لاؤ وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا لائے وہ بھی کھٹا تھا۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پر کام کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ 10-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا کنو میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ذمہ داری اور ہے، مجھ سے قسم لے لو کہ آج تک میں نے کنو کو چکھا بھی ہو۔ تو وہ باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آپ کو آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا اور باغ بھی آپ کو تحفے میں دے دیا۔ تو ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے باغ کو سجایا، سنوارا، بہت محنت کی، اور ایک بادشاہ آ گیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ بادشاہ کو کوئی جھونپڑی پسند آ جائے نا تو وہ دینی پڑتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی بڑے بادشاہ ہیں، بہت بادشاہ ہیں، اور یہاں تک بھی بات سننے میں آئی ہے کہ کوئی سی چودھری کو، کوئی غریب آدمی کا کوئی گھر، اس کا کوئی پلازا، کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اس کو دینی پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک کنو کا گلاس لے کر آؤ جوس کا۔ کہتے ہیں میں بنانے کے لیے گیا، جب میں لے کر آیا اس کو دیا تو وہ بہت میٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ فرماتے ہیں جب میں بنانے کے لیے گیا تو پیچھے بادشاہ کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یار باغ بہت اچھا ہے، اس کا پھل بھی بڑا شاندار اور میٹھا ہے، تو اس پہ قبضہ نہ کر لوں کہ اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر بھگا دوں گا، اگر نہ بھی گیا تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دوں گا۔ تو جب آپ دوسرا گلاس لے کر آئے تو اس کو دیا تو جب بادشاہ نے پیا تو وہ کڑوا تھا، کھٹا تھا۔ جب اس کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے، باغ وہی ہے، پھل وہی ہے، تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ فرمایا بادشاہ کا ذہن بدلا ہے تو ذائقہ بھی بدل گیا۔ اور فرمان رسول ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرا ذہن بدلا ہے، تو ذائقہ بھی بدل گیا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ بات تو اس کی صحیح ہے کہ اس نے باغ اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اور میں اس سے چھیننے کے چکر میں ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنی دیر میں آپ ایک اور گلاس بنا لائے۔ جب وہ لے کر آئے تو اس نے پیا تو وہ میٹھا تھا۔ کہنے لگا اب کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اب تیرا ذہن بدلا ہے تو ذائقہ بھی بدل دیا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے انسان کو گناہ بخشوانے کے، بہت موقع دیتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، مریض بن گیا، بستر پر آ گیا، وہ 3 دن تک بستر پر رہا، نسائی شریف میں موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے کوئی شکوہ نہ کیا تو جب اسے صحت ہوئی تو اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے گیا اور واپس آیا تو وہ ایسے ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے موقع دیتا ہے انسان کو گناہ بخشوانے کے، بہت زیادہ موقع دیتا ہے۔ اور تو بھی تو بدل کے آ، تو بھی تو اپنے آپ کو بدل۔ وہ وقت کب آئے گا جب ہم بدلیں گے؟ عرصہ ہو گیا ہمیں تقریریں کرتے ہیں، آپ کو تقریریں سنتے، عرصہ ہو گیا آپ کو قرآن سنتے، بلکہ پورا قرآن سنتے۔ وہ وقت کب آئے گا جب ہم عمل کریں گے، جب ہم عمل کر کے آگے بڑھیں گے؟
مجھے نا کئی محافل میں جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو میں ایک محفل میں گیا تو وہاں پر نا 2-3 عمرے کے ٹکٹ تھے، قرآن اندازی کے ذریعے دینے تھے انہوں نے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن اندازی کر کے ٹکٹ دیا جاتا ہے عمرے کا، یہ جائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی اس کو جائز ہی رہنے دو، اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ کہتے نہیں بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا یہ ہے جائز، لیکن حدیث پاک میں اس قرآن اندازی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہے 100% جائز۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ جس قرآن اندازی کا حدیث پاک میں ذکر ہے وہ کب کرنی ہے، وہ کس مسجد میں ہوتی ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کرو۔ وہ قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اذان پڑھنے کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ جہیز کے لیے بھی قرآن اندازی ہوتی ہے۔ تو حضور کے جو غلام تھے نا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ اللہ نے نا مجھے بڑا مال دیا تھا، میں بڑا امیر تھا، اور ہمارے ہاں جب کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، جو مالدار ہوتا ہے، تو وہ جب مارکیٹ میں پیسہ پھینکتا ہے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور مارکیٹ میں پھینکنے کے بعد جب وہ اسے واپس اپنی طرف کھینچتا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو پھر مہنگائی ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے ہمنے والا سے بات کرتا ہے کہ یار تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مہنگائی جس صورت میں بھی ہو اس کا اثر غریب پر پڑتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو تو کرایہ مہنگا ہوتا ہے، تو اثر غریب پر پڑتا ہے، اور اگر پیٹرول سستا ہو لیکن کرایہ کم نہیں ہوتا تو اثر پھر بھی غریب پر ہی پڑا۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑا مال تھا اور میں نے نا سود کا کام شروع کر دیا، اور آج کل تو انشورنس کمپنیوں والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں، اور جن علماء کرام نے ان کو فتوے دے رکھے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فرمان رسول ہے کہ ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام۔ فرمایا تم نے جس میں شک ہو نا اس سے بھی بچنا ہے، تو شک والی چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں سود کا کام کرتا تھا، سود پر میرا سارا گزارا ہوتا تھا، سارے معاملات میرے سود پر چلتے تھے، اور میری بیوی مجھے منع کرتی تھی کہ یہ حرام ہے، یہ کام نہ کرو، باز آ جاؤ، لیکن میں اسے نا ڈانٹ ڈپٹ کر کے نا چپ کروا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بہت سارا سود اکٹھا کر کے نا گھر میں لا رہا تھا، تو راستے میں نا ایک گوشت کی دکان تھی، میں نے وہاں سے گوشت خریدا اور لا کر نا اپنی بیوی کو دیا۔ اس نے پکانے کے لیے ہنڈیاں میں رکھا، ابھی چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ نا سارا خون بن گیا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی نا ہنڈیاں اٹھا کر لے آئی، کہنے لگی یہ دیکھو یہ تیری حرام کی کمائی سے نا یہ گوشت خون بن گیا ہے، میں تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی پلاؤں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا درد ہوا، احساس ہوا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو گلی میں نا بچے کھیل رہے تھے۔ آج ہمیں کوئی بات کرے نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ ہم سے حسد کرتا ہے، وہ جلتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حسد وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں۔ حسد کرنے والے لوگ شریر ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو
اور مومن جو تمہارے بارے میں کہے نا اسے کان لگا کر سنو۔ یاد رکھو لوگ جو تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، مرنے کے بعد بھی تمہیں انہی لفظوں سے یاد کریں گے۔ کوئی تمہارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے کوئی خیر والا کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ گلیوں سے نکل نکل کر آئیں گے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلا تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ظالم آ رہا ہے، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، یہ سودیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے گرد اڑے اور ہمارے کپڑوں پر پڑے اور ہمیں نحوست ملے۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں میرے دل پر نہ اور چوٹ لگی کہ مولا یہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں جناب حسن بصری کے پاس پہنچا توبہ کرنے کے لیے، اور یہ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا توبہ کرنے کے لیے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ توبہ پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر میدان میں ہر فیلڈ میں کوئی سینئر ہوتا ہے، تو اس فیلڈ میں بھی کوئی سینئر ہونا چاہیے نا جو ہمیں توبہ پر قائم رکھے، ہمیں نصیحت کرے، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے توبہ کروائی، میں بڑا گڑ گڑایا، میں بہت رویا، اور میں نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ کہتے جب میں واپس آ رہا تھا تو وہی بچے نا گلی میں کھیل رہے تھے اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑوں سے گرد اڑ کے اس کے کپڑوں پر پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری، میں نے عرض کیا مولا ابھی تو میں نے توبہ کی، ابھی میں نے توبہ کی ہے، اور تو نے ابھی میرے حق میں ساری گواہیاں بدل دی ہیں، سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج شب قدر ہے، توبہ طائب کریں، استغفار کریں، بدلنے کے ارادے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، برے کاموں کو چھوڑنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذی الحج کی آخری رات فرمایا کرتے تھے کہ سال بدل رہا ہے تو تم بھی بدل جاؤ۔ لوگ پوچھتے حضور کیسے بدل جائیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا ہے وہ 2 پڑھنے شروع کر دے، اور جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے نا وہ باتیں کم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ عادتیں نہیں بدل سکتی، اور بھائی کیوں نہیں بدل سکتی؟ حضور عادتیں ہی بدلنے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور دعا ہے اللہ رب العزت آج کی رات کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکت پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔